السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زین مدنی چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ سے روانگی بیان کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی، اگلی ویڈیو آئے گی، اس کا موضوع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و حادثہ کربلا بیان کروں گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں موجودہ صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مختصر بیان کروں گا، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ صحابہ کی شان میں ایک ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کل حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں اس کا جواب مختصر لفاظ میں دینا چاہوں گا، اور میں اپنے ان بھائیوں کو کہوں گا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کو یہ کہوں گا کہ صحابہ سے دشمنی رکھنے والا بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محرم کے مہینے میں اہل بیت سے پیار واضح ہو جاتا ہے، پیار کی اس حد کو کراس کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شان سے بڑھا دیتے ہیں، ان کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ جو بھائی گالیاں نکالتے ہیں نا، میری بات کا وہ غصہ نہ منائیں، نہ میں کسی پہ تبرہ بولتا ہوں۔ میرا تو یہ فرض ہے کہ میں صحابہ کی گستاخی سن کے
اور صحابہ کی شان کو بیان کروں اور آپ کو اس سے روکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں جو انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ رکھی ہیں، لیکن میں آج ثابت کروں گا کہ شیعوں کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیعہ حضرات اپنا امام مانتے ہیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ امام جعفر صادق کی نسل اور امام جعفر صادق کی والدہ کا سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی دی اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے قاسم رکھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کے ساتھ ہوا۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ام فروا دی۔ جب ان کو بیٹی دی تو ان کا نام انہوں نے فروا رکھا تھا، ام فروا۔ حضرت ام فروا کا نکاح حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے ساتھ ہوا۔ امام باقر کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنم دیا ہے۔ ابو بکر میرے نانا بھی ہیں، ابو بکر میرے باپ بھی ہیں۔ اگر ابو بکر کو شیعہ حضرات گالیاں نکالیں تو میرا سوال ہے کہ آپ کا امام ابو بکر کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میری بات کا غصہ منائیں یا نہ منائیں، میں نے کر دی ہے، اپنے ذاکروں سے جا کر پوچھیں کہ کیا اسی طرح سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ابو بکر کے ساتھ ملتا ہے؟ اگر تو یہ کہیں جی ملتا ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کریں، ان کو گالیاں نہ نکالیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکالی جاتی ہے تو اب میں ایک مثال دے کے بات سمجھاؤں گا۔ ایک کرایہ دار ہوتا ہے نا،
تو وہ اپنے مالک مکان سے لڑتا ہے، تو کہتا ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، اسے گالیاں نکالتا ہے۔ تو لوگ اسے کہتے ہیں جی ایسا نہ کرو، یہ تمہارا مالک مکان ہے، اسے گالیاں نہ نکالو، وہ تمہیں اس نے رہنے کے لیے مکان دیا ہے، تو تم اس کو گالیاں نکال رہے ہو۔ چاہے اس نے کرایہ بھی دیا ہو، چاہے غلطی مالک مکان کی ہو، تو پھر بھی لوگ اس کو جھوٹا کرتے ہیں۔ میرا شیعہ حضرات سے سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کیے ہوئے ایران کے اندر رہ کر، ان کے کرایہ دار ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتے ہو، یار یہ وفا تو نہ ہوئی۔ وفا کرو اپنے مالکوں سے، اس طرح نہیں کرتے۔ جب مالک مکان جھوٹا بھی ہو تو لوگ اس کو سچا کہتے ہیں، تو تمہارا تو مالک ایسا ہے، تمہارے تو شہر کو فتح کرنے والا ایسا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو ایک یہودی کہنے لگا کہ عمر اگر 1 سال اور زندہ رہ لیتے تو مدینے میں کفر نہیں تھا رہنا۔ یہ عمر کی شان ہے، وہ عمر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تیری شہادت پر پوری کائنات روئے گی۔ بہن کے فوت ہونے پر بھائی روتا ہے، ماں کے فوت ہونے پر بیٹا بیٹی روتے ہیں، بیٹے کے فوت ہونے پر ماں باپ روتے ہیں، لیکن عمر جب تو شہید ہوگا تو تجھے پوری کائنات روئے گی۔ یہ عمر کی شان ہے۔ عمر میرے نبی کا سسر ہے۔ تم حسین کو تو مانتے ہو، لیکن بھائیو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اس طرح نہ کرو کہ حسین کے نانے کا جو سسر ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو، اس کو گالیاں نکالتے ہو۔ حسین سے وفا اس طرح نہیں ہوتی، حسین سے پیار اس طرح نہیں ہوتا۔ اب میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت بیان کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی عاشوراء کا روزہ رکھا 10 محرم کو۔ ادھر سے یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یعنی 9 کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یہودیوں کی مخالفت میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہودی پکی قبر بناتے ہیں، تم کچی بنایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ یہودی ایک سائیڈ پہ بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، تم درمیان میں سے کیا کرو۔ یہودیوں کی مخالفت ہر معاملے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو 9 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ پھر آپ آئندہ سال زندہ نہ رہے، لیکن خواہش میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ذی الحج کی ہے۔ اس لیے بھائیو 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا بہت ثواب ہے، اور اسی کو ہی عاشوراء کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میری وجہ سے کسی بھائی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ یہ میرا فرض بنتا ہے بھائیو کہ آپ کو کسی کام سے، غلط کام سے روکنا، کیونکہ امت محمد کے اندر رہ کر، امتی محمدی ہو کر اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ آپ کو روکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر پہ کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب محرم کے دن ہے تو ہم محرم کے ہی دنوں پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ حادثہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نئی ویڈیو آ جائے گی۔ اچھا بھائیوں نے ایک کام کرنا ہے کہ نیچے کمنٹس کرنے ہیں کہ آپ کو پنجابی زبان زیادہ پسند ہے یا اردو زبان، کیونکہ مجھے 2-3 بھائیوں کا میسج آیا کہ آپ پنجابی میں تقریر کیا کریں، اس لیے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنجابی میں روانگی سنائی ہے۔ اگر کسی بھائی کو پنجابی کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے کمنٹس کرے یا مجھے میسج کر دے واٹس ایپ پہ، تو میں انشاءاللہ اس کو اردو میں بھی ریکارڈ کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔